اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساری کی ساری حدیث اور سنت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، مقام ملنے کا اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے۔ اللہ جس کو مقام دے دے، ساری دنیا تڑپتی رہے وہ مقام نہیں مل سکتا، اور جس کو اللہ نے مقام دے دیا ہو اس مقام والے کے بارے میں زبان کھلے تو اللہ کے رسول کی زبان اطہر پہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ جو میرے صحابہ کو سخت سست کہتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نورانی کھربوں فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پہ پوری کائنات کی لعنت ہے۔ لیکن اگر یہ روگ صرف زبان پہ نہ ہو بلکہ سینے میں آ جائے تو یہ بیچارہ سینہ ساری زندگی پٹتا ہی رہتا ہے۔ جس سینے میں ان ہستیوں کے بارے میں کوئی برا گمان آ جائے، نفرت و بغض و حسد آ جائے تو یہ سینہ بیچارہ پٹتا ہی رہتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے چنا، جن کا تذکرہ انجیل میں اللہ نے اتارا، جن کا تذکرہ اس سے پہلے تورات میں اللہ نے اتارا، جس کا تذکرہ قرآن میں اتارا اور حکم یہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان اگر تمہارا یا کوئی بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا اگر تو صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو وہ تو ہوگا ایمان قبول۔ کیسے قبول ہوگا؟ سمجھا جائے گا یہ ہدایت پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ لیکن اگر انہوں نے صحابہ کے مشن سے، منہج سے، منہاج سے، ان کے طور طریقے سے اعراض کیا، منہ پھیرا، پسند نہ کیا، نفرت کی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ یہ ساری زندگی گتھم گتھا تو ہوتے رہیں گے، کبھی سیدھے راستے پہ آ نہیں سکیں گے، لڑائی اور جھگڑے ان کی قسمت بن جائے گی۔